ہو گیا جی. سر آپ لوگ حضور دیکھیں پیارے بھائیوں، آپ مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، دیکھنے والوں نے سننے کے بات کیا ہو رہی ہے. ہیرو ہم میں سے کوئی نہیں فلم کا کہ میں یہاں اچھا لگوں یا وہاں اچھا لگوں. تھوڑا ہوگا نا، تھوڑا نیچے جھک کے اگر آپ بات کر لیں. ہاں ہاں دیکھیے، مائک نیچے کر دو، یہ سارے نیچے کرو مائک. بسم اللہ کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے سینے پہ دل پہ پتھر رکھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے لخت جگر کی قبر کشائی کروانی ہے اور دوبارہ پوسٹ مارٹم کرانا ہے، اسی تکلیف سے گزرتے ہوئے دل پہ پتھر رکھ کے آج والدین نے دوبارہ یہ فیصلہ کیا کہ یہ ان حالات اور کنڈیشن کے اندر قبر کشائی نہیں ہو سکتی. آج قبر کشائی نہیں ہو رہی، وہ معاملہ مؤخر ہو رہا ہے. عدالت مجاز اختیار رکھتی ہے کہ وہ اس کو مؤخر کرے اور اس سے مزید جواب طلبی کرے سیکرٹری ہیلتھ سے. مگر جو ہمارے خدشات تھے، جو ہم نے میجسٹریٹ صاحب کے آنے پہ ان کو بتائے کہ سر کل آپ کے حکم کے آنے کے بعد شام کو 4 بجے پولیس سرجن نے عمل درآمد کرتے ہوئے نکال دیا لیٹر، 8 ڈاکٹر کر دیے نامزد. ہمیں آ گیا ان پہ بھروسہ، ہم ہو گئے راضی. پھر اچانک رات کی تاریکی میں 12 پونے 12 بجے ڈی جی حیدرآباد، جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہوں نے پورے بورڈ کو فارغ کر کے نئے 4 نام ڈال دیے جو کہ حیدرآباد جام شوروں سے آ رہے اور ہمارا ان پہ ذرا بھروسہ نہیں ہے. ابھی یہ بحث چلی رہی تھی، آپ بدنیتی کا عالم دیکھیے گا. ابھی یہ بحث چلی رہی تھی کہ یہاں صبح 10 بجے 7 تاریخ کو 6 تاریخ کی بیک ڈیٹ میں ایک دوسرا نوٹیفیکیشن نکلتا ہے ڈائریکٹر جنرل حیدرآباد کا، اور اب وہ یہ میڈیا کا پریشر اور پریس کانفرنس صبح کی دیکھ کے بولتے ہیں کہ یار میرے 4 رہنے دو اور اپنی مرضی کی بھی چلو ڈال لو جو ڈالنے ہیں تو، مگر میرے یہ 4 رتن جو ہیں یہ کہیں نہیں جائیں گے، جو انمول میں نے کھوج کے نکالے ہیں اور میں امپورٹ کرا کے کراچی لے کے آ رہا ہوں کہ جی یہ یہاں پہ آ کے کریں گے، جو کہ کراچی میں تو شاید ایکسپرٹ ہے نہیں. یہ جو سیاسی دباؤ کی وجہ سے گپت طریقے سے وسوسے پیدا کر کے شک و شبہات پیدا کر کے آپ ڈاکٹرز لے کے آ رہے ہیں، یہ ہم نے اپنا بیان دے دیا ہے میجسٹریٹ صاحب کے کہنے پہ آئیو کو کہ کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے، نہ اپنی اوریجنل 4 کی شکل میں، نہ کسی اور کمیٹی کے ممبر بن کے. چونکہ ابھی تک ہمیں نہیں بتایا گیا کہ وہ پہلے 8 رکنی لوگ کیوں فارغ کیے گئے تھے. اور پھر ایک اور نوٹیفیکیشن لہرایا جا رہا ہے کہ جی جو سندھ کے رولز آف بزنس ہیں اس کے تحت سیکرٹری ہیلتھ کے اختیارات میڈیکل بورڈ بنانے کے دے دی گئے ہیں ڈی جی ہیلتھ حیدرآباد کو، تو وہ بنا سکتا ہے. تو کوئی ان کو قانون پڑھائے عقل کے اندھوں کو کہ سندھ میڈیکو لیگل ایکٹ 2023 ایک اسپیشل لا ہے، اسپیشل لا جنرل لاز پہ پریویل کرتا ہے، اور اس نے خاص طور پہ ایگزیمیشن کے معاملے میں، نارمل معاملے میں نہیں، قبر کشائی کے معاملے میں کمپلیٹ اختیار صرف پولیس سرجن کو دیا ہے. مگر چونکہ عدالت مجاز ہے، وہ اگر جواب طلبی کرنا چاہتی ہے سیکرٹری ہیلتھ سے کہ جی پولیس سرجن بھی آپ کے محکمے کا اور ڈی جی حیدرآباد بھی آپ کے محکمے کا، دونوں ایک دوسرے کو نگیٹ کر رہے ہیں، تو آپ جواب دیں، تو ان کا جواب آئے گا. مگر مکمل ناکام نہیں ہوئے جو اس بددیانتی کے پیچھے تھے، جو اس دباؤ کے پیچھے تھے، جو پردہ ڈالنا چاہتے ہیں ثبوت پہ. چونکہ ایک کامیابی ان کو آج مل گئی کہ اب مزید ڈیلے ہو رہا ہے. مگر بات یہ بھی ہے کہ کیا ڈیلے نہ ہونے کے چکر میں اور اجرت کے چکر میں ہم ایسے لوگوں سے قبر کشائی کرائیں جن کی کوالیفیکیشن پہ ہمیں شک ہے، جن کی نیت پہ ہمیں شک ہے، جو ایک شفاف طریقے سے قانونی طریقے سے ہمارے سامنے آئے نہیں. مگر اب یہ ڈیلے بھی گنا جائے پولیس کے کھاتے میں اور ہیلتھ منسٹری کے کھاتے میں اور سندھ گورنمنٹ کے کھاتے میں. اور اب ہم کسی ڈی آئی جی یا ایس ایس پی سے مطالبہ یا بات کر ہی نہیں رہے. والد صاحب اب ڈائریکٹ سوال کر رہے ہیں سندھ کے سی ایم مراد علی شاہ صاحب سے، آپ کی بھی جوان اولادیں ہیں، بلاول بھٹو صاحب سے، آپ خود زرداری صاحب کی جوان اولاد ہیں، ان سے آئی جی سندھ سے بھی نہیں. اس آئی جی سے کیا بات کی جائے جو قبر کشائی اور میڈیکل ایگزامینیشن ہونے سے پہلے بول دے کہ ختم ہو گئی تفتیش، بس ابھی ریویل کر دیں گے، ٹریس کر لیا سب کچھ. تو اب یہ چیف ایگزیکٹو وضاحت کرے. ہم نے آج بھی اپنا بیان کہہ دیا ہے کہ ہمیں صرف ان 8 ڈاکٹر پہ یقین ہے، وہ تمام اور ڈاکٹر سندھ حکومت آپ کے اپنے رکھے ہوئے ہیں. یا تو بولو کہ ہم نے غلط لوگ بھرتی کیے ہوئے تھے، وہ نہیں اس قابل ہیں کہ کرتے، اور انہوں نے آج تک اپنی تاریخ میں جتنے سینکڑوں ہزاروں ایگزیمیشنز اور پوسٹ مارٹم کیے ہیں، کیا ان پہ بھی سوالیہ نشان اٹھا دو گے؟ کیسے ان کو ایکسپرٹ بنا کے آپ نے رکھا ہوا ہے؟ ہماری کیس میں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، باقی ہر کیس کے لیے وہ صحیح تھے. تو یہ بددیانتی آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ 2 نمبری آپ کے سامنے آ رہی ہے. اور میں اس وقت یہ ضرور کہنا چاہوں گا، آئے دن مرڈر کیسز میں عدالتوں میں اپیئر ہوتا ہوں، آئے دن ہم جوجھتے ہیں انہی حرکات سے، انہی کرپشن سے، اسی بددیانتی سے. مگر آج اگر ہم کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کر پا رہے ہیں تو اس کا پہلا سہرا
ان والدین کی ہمت پہ جاتا ہے جو ہمت ہار کے گھر نہیں بیٹھے. دوسرا اور بہت ضروری صحرا اس شہر کے نوجوانوں کو جاتا ہے جو 8 دن سے ہر رات گھر سے باہر نکل کے کسی نہ کسی شہرا پہ بیٹھ کے وہ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے ذاتی طور پہ میر رضا کو، مگر اس کو ایک شہری جان کے، اپنا بھائی جان کے، کوئی بہن کوئی بھائی، کسی کا باپ کسی کا ماں فٹ پاتھ پہ آ کے بیٹھ رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ کل کو میری اولاد کے ساتھ نہ ہو. تو خراج تحسین ہے خاندان کی طرف سے ان تمام نوجوانوں کو. اور تیسرا آپ تمام میڈیا کا کہ آپ صبح سے آج بھی اور ہر روز جب یہ کارروائی ہو رہی ہے جتنے گھنٹے آپ کھڑے ہوئے ہیں اس ٹوٹے پھوٹے معاشرے میں جہاں آئین مذاق ہے اور بہت ساری چیزیں مذاق ہے، سیاسی گفتگو میں آپ مجھ سے بہتر یہ چیزیں روز کور کر رہے ہیں. یہ آپ کو جانتا ہے کہ یہ آپ کی آنکھ ہے جو پردہ اٹھائے ہوئے ہے، ورنہ پردہ گرا کے اس کیس کے اصل حقائق کو دفن کرنے کی پوری تیاری ہے. کچھ 3-4 مین سوال آپ سے کروں گا. ایک کیمرہ بتاتا ہے کہ دن کی روشنی میں جہاں لاش پڑی ہے وہاں سے کچرے والا گزر گیا. ایک کیمرہ بتاتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں جہاں لاش پڑی ہے وہاں سے موٹر سائیکل آ کے رک کے چلی گئی. وہ کیمرہ وہ لمحہ کیوں نہیں دکھا رہا اگر اس نے خودکشی کی ہے جب مقتول وہاں پہ چل کے آیا ہے خودکشی کرنے، اپنے آپ کو گولی مارنے؟ کیا وہ آسمان سے نازل ہوا تھا اس ہل کے اوپر، اس ٹیلے کے اوپر؟ اسی سڑک سے چل کے آیا نا. تو وہ لمحہ کہاں غائب ہو گیا؟ چونکہ جو اس کا آخری لمحہ ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز پھینک رہا ہے وہ سگریٹ نہیں وہ موبائل ہے. فجر کا وقت تو ہو چکا ہے، پاؤں تو پھوٹ چکی ہے، دن کی روشنی بھی نظر آ رہی ہے. آپ کو تو واضح نظر آنا چاہیے کہ وہ کب آیا وہاں پہ، وہ جگہ آپ کے سامنے نہیں ہے. یہ والد صاحب چلا کے تھک گئے میڈیا پہ. ایسی کیا وجہ تھی؟ وہاں پہ جو گیسٹ ہاؤس واقع ہے وہ لوگ میری تفتیش کرنے پہ، میرے بیٹے کی تصویر دکھانے پہ نہ صرف دروازہ بند کر گئے، وہ اپنا گیسٹ ہاؤس چھوڑ کے بھاگ کے پیچھے والی پراپرٹی میں کود گئے. اور پیچھے والی پراپرٹی سے لوگ پوچھنے آئے یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے گھر میں کود کے بھاگ رہے ہیں؟ ان کا کیوں نہیں تعاقب کیا گیا؟ اس گیسٹ ہاؤس کا CCTV کہاں ہے؟ وہ گیسٹ ہاؤس اسی سڑک کے اوپر اسی شادی ہال کے سامنے شامل ہے جو شادی ہال کا آپ کو CCTV دکھایا جا رہا ہے، مگر گیسٹ ہاؤس کا نہیں دکھایا جا رہا. یونیورسٹی روڈ کے بالکل عقب میں وہ جگہ ہے جہاں لاش ملی ہے. چاروں طرف کیمرے ہیں، سلیکٹو فوٹیج آپ کو دکھایا جا رہا ہے. بھائی جس وقت وہ اس جگہ مقام پہ گیا اس کے 12 گھنٹے کے بعد کون کون گزرا وہاں سے؟ اور صرف عام شہری نہیں، مجھے یہ بھی بتاؤ کتنی پولیس موبائلیں گزری وہاں سے، کتنے پولیس اہلکار بائک پہ گزرے یہاں سے. یہاں کے تشدد کے معاملے میں پولیس کا دامن صاف ہے اس شہر کا. ہم لاشیں اٹھا کے نہیں تھک گئے کسٹوڈیل ڈیتھ کی. ہر بندہ جو اس جگہ سے گزرا ہے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس کا فوٹیج اور شواہد سامنے لانے چاہیے، اس کی جیو فینسنگ ہونی چاہیے جو وہاں سے گزرا تھا. اچانک ایک جن سے لاش نازل ہوتی ہے، کیسے پہنچی ہمیں پتہ نہیں. تھوڑے گھنٹے پہلے کی آگے کونوں کی گلیوں کی سڑک دکھا کے مجبور کر دو کہ جی یہی ہو رہا ہوگا. مجھے 3 کروڑ روپے دے دو ورنہ میں کل کا سورج نہیں دیکھوں گا. اس میں کہاں لکھا ہے کہ میں خودکشی کر رہا ہوں؟ یہ تو لکھا ہے کہ میری کوئی جان لے لے گا اگر مجھے 3 کروڑ روپے نہیں ملے. اگر میں مان لوں کہ سمیع اللہ سمرو کا یہ بیان صحیح ہے اور سچ ہے تو، اور واقعی میں یہ میسج آپ کو ملا ہے تو وہ تو پھر اپنی جان کو لاکھ خطرے بتا رہا ہے. آپ اس کی جان کے لاکھ کو خطرہ جو ہے ڈپریشن بتا رہے ہو، کس کے کہنے پہ بتا رہے ہو؟ روز اول سے بتا رہے ہو. اور کیوں بتا رہے ہو؟ جب یہ باپ گیسٹ ہاؤس میں کھڑا ہو کے CCTV دیکھ رہا تھا، گلستان جوہر کی پولیس نے شور مچا کے کیوں ان کو باہر نکالا؟ کیوں ان کو CCTV مکمل نہیں دیکھنے دیا؟ کس کو وہاں پہ بچا رہے تھے؟ ان سوالوں کے جواب ہمیں آج تک نہیں ملے. اور صبح میں آپ کو بتا چکا، یہ عدالت گئے، ایک آرڈر آیا تو خول بھی سامنے آ گیا. اب بیان لینے کے لیے بھی پولیس سامنے آ رہی ہے، بندوق بھی کل کو آ جائے گی. شاید کوئی ہو سکتا ہے لو لیول کا بندہ بھی پکڑ کے سامنے کر دے کہ شاید جی اس نے گولی ماری تھی یا کچھ کی تھی. مگر انشاءاللہ آج نہیں تو کل یہ ایگزیمیشن ہوگی. ہماری کوشش رہے گی اور آپ کا ساتھ رہے گا کہ یہ شفاف طریقے سے ان ڈاکٹروں کے تحت ہو جو پہلے نامزد ہوئے تھے، جن پہ ہم کو بھروسہ ہے، اور یہ شواہد کچھ یقینی طور پہ ایسے سامنے آنے ہیں کہ جن کو دبانے کے لیے، چھپانے کے لیے اتنے جتن کیے جا رہے ہیں کہ رات کے 12 بجے بھی نوٹیفیکیشن نکل رہے ہیں، صبح کے 6 بجے بھی نوٹیفیکیشن نکل رہے ہیں، اور بیک ڈیٹ میں نوٹیفیکیشن نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پرانی کمیٹی آئی ہوئی یہاں پر پہلے سے ہی، تو جو پرانی کمیٹی یہاں پر آ چکی ہے تو آپ ان سے کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ اگر وہ یہاں پر موجود ہے. ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ہم نے جج صاحب کو کہا، برملا کا اور بیان میں بھی کہا کہ پرانی کمیٹی پہ 100% بھروسہ ہے، وہ بالکل کر سکتے ہیں. مگر جج صاحب کا یہ موقف ہے کہ چونکہ ہیلتھ منسٹری سے یہ کور سینئر افسر نے ایک نیا بورڈ بنا کے کانٹرڈکشن کر دی ہے تو سیکرٹری ہیلتھ کو اس کا جواب دے دینے دیجیے. ٹھیک ہے. سر یہ پرانجیکٹ کہاں پر ہوگا جو پرانجیکٹ کھول ملا ہے؟ پرانجیکٹ مشینیں خراب ہیں. دیکھیے فورینسک تو FSL لیب کے اندر ہی ہوتا ہے.
اب وہ ان کی مشینیں خراب ہے کہ نہیں، یہ تو جب رپورٹ سامنے آئے گی تو فورینسک ایکسپرٹ بتا دے گا، مگر میں اس خول کی تلاش میں کیوں جاؤں جو مشکوک حالت میں 10 دن بعد ملا، جس کی بندوق آج تک نہیں ملی۔ آپ کے سامنے میت ہے، لاشا ہے مرحوم کا، شہید کا، آپ اس کی صاف تفتیش نہیں ہونے دے رہے۔ میں مان لوں کہ آپ کو حقیقت باحقیقت یہ سچائی میں ملا ہے، یہ سکہ جو ملا ہے۔ کل عدالت کے سامنے کہا گیا تھا کہ اگر زیادہ ڈیلے کریں گے تو لاج اس قابل نہیں رہے گی کہ اس کا جو ہے پوسٹ مارٹم کیا جا سکے یا ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ، ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ کہ ڈیلے سے جو ہے لاج خراب ہو سکتی ہے اور کچھ عوائد نہیں ملیں گے۔ آپ کا اگر سڑک پہ علاج ہو جائے اور میں آپ کو آپشن دوں کہ جنا میں ٹراما میں لے جانے میں 20 منٹ لگیں گے، مگر یہاں ایک مستری بیٹھا ہے وہ ابھی 20 سیکنڈ میں کھول دے گا، آپ کو ٹانکے لگا دے گا، تو آپ بول دو گے کہ لگا دو، چونکہ 20 منٹ میں تو تکلیف پڑ جائے گی؟ نہیں، جو کام کرنا ہے سینس سے کرنا ہے بھائی، ایکسپرٹ سے کرانا ہے، کریڈیبل لوگوں سے کرانا ہے۔ بار بار میت کھدوا کے ہم نے شک و شبہات، ہم پہ نہیں ہوگا اتنی بھروسہ ہے، ماں باپ میں نہیں ہوگی اتنی ہمت کہ پھر سوال اٹھائیں، ایک ہی بار ہوگا جو ہوگا۔ میں یہ حیران ہوں کیوں اس میڈیکل بورڈ کے ساتھ چھیڑخانی کی جا رہی ہے، کیوں؟ یہ جو سوال شروع میں پہلے دن لے کے نکلے تھے نا نوجوان، آپ ان 10 سوالوں کا جواب دیتے، آپ ایسے معذرت کے ساتھ نااہل ہیں، آپ نے اس 10 میں 90 سوال اور ایڈ کر کے نوجوانوں کے ذہنوں میں اب 100 سوال کھڑے کر دیے قتل کے حوالے سے۔ تھینک یو۔ آئیے سر، آئیے، آئیے۔